عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نفعنا الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم نور بكتابك بصري واشرح لي صدري واغفر به لساني وقو به جناني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيحفظكم الله وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما حاضرین و سامعین، گزشتہ درس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تفسیر کے فوائد کا بیان مکمل ہوا تھا۔ آج آیت مبارکہ 60 سے 65 کی تلاوت کا اشارہ حاصل ہوا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ اہل ایمان اپنے جھگڑوں، اپنے تنازعات کو، اپنے اختلافی معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفسوں پر، اپنے معاملات میں اتھارٹی مانتے ہیں، حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ اب منافقین کے بارے میں فرمایا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، اس پر جو نازل ہوا آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کو طاغوت کے پاس لے جائیں۔ طاغوت کا عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ شیطان کو طاغوت کہتے ہیں۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا تفسیری قول نقل کیا
کہ ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر دے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، یعنی وہ قوتیں جو اللہ کی طرف بلانے والی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس راستے کی طرف بلاتا ہے وہ اس کے برعکس دعوت دیتے ہیں، ان قوتوں کو طاغوت کہا جاتا ہے، طاغوتی طاقتیں کہا جاتا ہے، ان میں شیاطین بھی، اور پھر جو سبب ہے گمراہی کی طرف لے جانے والے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ان اصنام ہیں، بت ہیں، یہ سب طاغوت ہیں۔ اہل ایمان اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو اہل نفاق ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر شیاطین کی طرف، اور شیاطین کے جو ترجمان ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر باطل پرست لوگ، نفس کی خواہشات پر عمل کرنے والے، یہ ان کی طرف اپنے معاملات کو لے کر جاتے ہیں۔ جو حاکم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواہشات نفسانی سے پاک ہو۔ اگر وہ فیصلے کے اندر اپنے تعلق کو خواہش نفس کو دخل دیتا ہے تو وہ اسلام کا جو مطلوب حکم ہے وہ نہیں ہے۔ یہ جو مشہور حدیث مبارکہ ہے تو مجتہد کے لیے دوہرا ثواب ہے اگر فیصلہ صحیح کر جائے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر بھی اس کو محنت کا اجر مل جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اذا اجتہد الحاکم، فیصلہ کرنے والا جو حاکم ہے یا قاضی ہے جس کے پاس لوگ فیصلہ لے کر گئے، یہ اس کے بارے میں یہ روایت ہے، اس کے بارے میں کہ اگر اس نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر اس نے فیصلہ کیا، غلطی بھی لگ گئی تو فیصلہ کرنے کے لیے جو اس نے محنت کی ہے اس کا اللہ اس کو اجر کرے گا۔ اور اگر دو فریقوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں اگر وہ صحیح فیصلے تک پہنچ گیا، اپنی کوشش کر کے صحیح فیصلہ کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا، ایک محنت کرنے کا اور ایک صحیح فیصلہ کرنے کا۔ اذا اجتہد الحاکم، یہ حاکم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب حاکم وقت کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جائے تو اس میں حاکم فیصلہ کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ فیصلہ کرے، اور جو منافقین ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو ان کی سائڈ لیتے ہوں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی طرفداری کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی نازل کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف، رأیت المنافقین، آپ منافقین کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، کہ وہ منہ کتراتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، آپ سے کتراتے ہیں، کنی مارتے ہیں، رسول کی طرف نہیں آتے۔ یہ منافقین کی علامت تھی۔ منافقین وہ لوگ تھے، یہ لفظ جو منافقت یا نفاق، یہ دو طرح کا مصدر آتا ہے۔ یہ عربی زبان میں نفق ایک لفظ ہے، نفق، اس سے یہ نکلا ہے، تو لغت ہے، اس کے ذریعے پھر تفسیر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نفق، نفق کا جو عربی لغت میں معنی ہے چوہے کا سوراخ، زمین کے اندر چوہے نے زمین کے اندر جو رہنے کے لیے اپنا بل بنایا ہوتا ہے، گھر بنایا ہوتا ہے، اس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ دیہاتوں میں، گاؤں میں، پہاڑی علاقوں میں زندگی گزارتے رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ چوہا ایک طرف سے اگر اس کو کوئی تنگ کرے تو دوسری طرف سے منہ نکالتا ہے،
اس نے جو اپنے رہنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے اس کی طرف سے دو راستے چھوڑے ہوتے ہیں، ادھر سے کوئی پکڑے تو ادھر سے نکلنے کا، ادھر سے ادھر۔ تو ایسا بل زمین کے اندر جس کے دو راستے وہ نکلنے کے، یعنی چوہے کے رہنے کا جو گھر ہوتا ہے، بل ہوتا ہے، اس کو نفق کہتے ہیں۔ موجودہ جو عربی لغت ہے اس میں یہ جو سرنگ ہوتی ہے، ٹنل، اس کو بھی نفق کہتے ہیں۔ جو زمین کے اندر راستے بنائے جاتے ہیں، زمین کے اندر جو سرنگ ہوتی ہے اس کو بھی نفق کہتے ہیں۔ تو منافق بھی مومنوں کے ساتھ مومن اور کافروں کے ساتھ کافر، مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں لیکن اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وقت آنے پر اپنے لیے بچاؤ کے راستے اس نے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو منافق یہ نفق سے بنا ہے۔ اس کا بھی کوئی ایک مذہب نہیں ہوتا، کوئی ایک نظریہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے اسی نفق سے۔ تو منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے وہ کتراتے ہیں، کہ رسول جو فیصلہ کرتا ہے وہ حق کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتے۔ آگے جو 3 آیات آگے آ رہی ہیں اس میں یہ بات کھلتی ہے، آگے جو بیان ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو وہ کیسا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کیا ہے یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جو مصیبت آتی ہے، جو اسلام نے فلسفہ دیا ہے کہ جو بندے پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ اس کے اپنے کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، کسی بدعملی کا، کسی نافرمانی کا۔ تو مومن یہ اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، مصیبت یا تکلیف آئی ہے، یہ میری اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، میری کوتاہی، میری نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر وہ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئے اور کہتے تھے کہ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہمارا تو کچھ ارادہ ہی نہیں تھا، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، موافقت چاہتے ہیں، آپس میں اتفاق چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ چشم پوشی فرمائیں، یعنی وہ ایسا وقت تھا کہ فرمایا کہ چشم پوشی فرمائیں، ابھی منافقین کے بارے میں سختی نہ کریں۔ بعد میں پھر صورہ توبہ کے اندر اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ منافقین پر سختی کریں، یہ پہلے کا حکم ہے کہ آپ چشم پوشی کریں، درگزر فرمائیں، واعظ ہوں اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، نصیحت آپ کرتے رہیں۔ عام طور پر نبی پاک علیہ السلام کو جو حکم ہے اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں، نماز قائم کریں، آپ ایمان والوں کو نصیحت کریں۔ حضرت ڈاکٹر احمد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی ایسا موقع آیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ سچ کو اختیار کریں، آپ نماز قائم کریں، تو وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ حسب معمول آپ یہ کریں، یعنی آپ پہلے سے وہ آپ کے معمولات میں سچائی کو آپ فروغ دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو اس اپنے معمول کو آپ جاری رکھیں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ تنہائی میں ان کو سمجھائیں،
لوگوں محفل سے الگ کر کے. تو نصیحت کا جو سب سے مؤثر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ مخلص ہیں اس کو نصیحت کریں تو تنہائی میں کریں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ محفل میں نصیحت کرنا یہ دوسرے کو ذلیل کرنے کے برابر بھی ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ذلت کا سبب بن جائے. اگر آپ کسی کے ساتھ مخلص ہیں تو اس کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کریں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی فرمانبرداری کی جائے. اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے رسول جو معزون ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، اگر ان سے گناہ ہو گئے تھے اور یہ نافرمانی کر چکے تھے تو وہ بخشش طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتے. فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگتے آپ کے پاس آ کر. واستغفر لهم الرسول، پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے. یہ غلطی کرنے والے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اللہ سے معافی مانگو اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے. اب دیکھیں جاؤ کا ویسے عام طور پر تو ایسے ہونا چاہیے تھا نا، جاؤ کا وہ آپ کے پاس آتے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا. یعنی پہلے حضور پاک کے سے خطاب کا ذکر ہے اور اس کے بعد غیبت میں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ظاہر کا ذکر ہے. یہ نہیں ہے وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. یہ کیوں ہے کہ رسول یہ اس میں مشتق ہے. اور اب حکم کیا ہوگا کہ جب تک رسول رسول ہے ایمان والے ان کے پاس بخشش کی دعا مانگنے کے لیے آ سکتے. بخشش اللہ سے مانگیں گے اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ بخشش کی دعا کریں. اور ابن کثیر نے تفسیر قرآن مجید کی اس میں یہاں روایت لکھی ہے. ایک عربی اور بھی دیگر مفسرین نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد قبر مبارک پر آئے اور اس سے کوئی گناہ ہو چکا تھا، وہ توبہ استغفار کر رہا تھا. پہلے اس نے آ کر پوچھا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو پھر اس نے قبر مبارک پر توبہ اور استغفار کی اور 4 مصرے بھی اس نے موضوع کیے. یا خیر من دفنت فی القاع آدمہ فطاب من طیب عند القاع والقاع. آج بھی جو مواجہ شریف ہے حضور پاک کے چہرہ مبارک کی طرف کی جو جالی ہے وہاں دیوار پہ یہ 4 مصرے اس عربی کے لکھے ہوئے ہیں جو تفسیر ابن کثیر میں بھی ہیں اور البدایہ والنہایہ میں بھی. یار خیر من دفنت فی القاع آدمہ فطاب من طیب عند القاع والقاع. اے وہ ذات کہ جس کے جسم مبارک کو اس مٹی میں دفن کیا گیا ہے تو مدینہ شریف کے ارد گرد کی مٹی سے بھی خوشبو اٹھنے لگی ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر مبارک پر فدا ہو جائے جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قبر مبارک کے اندر ہے اس قبر مبارک کے اوپر سے مٹی بھی خوشبوئیں پھینک رہی ہے، خوشبوئیں دے رہی ہے. اور آپ اس قبر مبارک کے اندر مدفون ہیں.
میری جان آپ پر فدا ہو جائے۔ جب اس نے سرکار کی شان میں یہ مصرے پڑھے اور اللہ سے دعا کی تو قبر مبارک سے آواز آئی جو حاضرین نے سنی کہ قد غفر لک، اے عرابی تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو وہ تواب اور رحیم پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں جو ان کے درمیان جھگڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہو چکے ہیں، ان میں آپ کو حاکم بنائے۔ شجرہ یا مشاجرہ، درختوں کی ٹہنیاں آپس میں جب اس طرح مل جائیں اور ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں، اس کو مشاجرہ کہتے ہیں۔ اور شجرہ یشجرو، اسی شجرہ یشجرو سے مشاجرہ ہے۔ جس طرح ٹہنیاں آپس کے اندر ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں اور پھنس جاتی ہیں، اس طرح انسانوں کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اگر ایمان والے کہ آپ کے پاس آ جائیں، اپنے جو جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، اور آپ کو حاکم بنائیں فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ اپنے دلوں کے اندر بھی کوئی ناراضگی محسوس نہ کرے، یعنی رسول کا فیصلہ سننے کے بعد چاہے ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف، دل کے اندر بھی یہ محسوس نہ کرے کہ فیصلہ میرے خلاف ہو گیا۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے کہ یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ عام طور پر بندہ دماغ کے اندر دو پورشن ہوتے ہیں، ایک جو دلائل کے ساتھ بات کو مانتا ہے، ایک جو ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ جس پر ایمان بندہ لے آتا ہے پھر اس سے ٹکراؤ کی ضرورت پیدا نہیں کرتا، اس کو مان لیتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو سورہ نور میں ابتدائی آیات مبارکہ میں بیان ہے، جب ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا۔ اب اس میں صرف منافقین نہیں تھے، ان میں کچھ مخلص لوگ بھی شامل ہو گئے، جن میں حضرت مصطح بن اساسہ یہ بدری صحابی تھے، اور بیعت رضوان والے بھی تھے، اور اصحاب صفہ میں سے بھی تھے۔ یعنی کتنا مقام والا بات ہے۔ اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بھانجے بھی تھے، ان کے جو اخراجات ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو ان کا سارا خرچہ وہ دیتے تھے، جو ان کا خرچہ ہوتا تھا، یعنی اتنی کفالت بھی کی، اور وہ بھی اس میں شامل ہو گئے الزام میں۔ یعنی ایک ایسا وقت تھا نا کہ عبداللہ ابن ابی جو سرکار کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بڑی درج رکھی ہوئی تھی اس نے، تو لوگ کہتے تھے کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی، نعوذ باللہ۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے مخلص لوگ بھی، حضرت حسان بن ثابت جیسے لوگ، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا مشکل مقام تھا، اور حضور پاک کی عالیہ زوجہ محترمہ آل محترم پر کتنا بڑا الزام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ ہفتوں کے بعد قرآن مجید کی سورہ نور میں 35 آیتیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی صفائی کے لیے، الزام سے بری کرنے کے لیے خود گواہی دی۔ لیکن اس میں ابتدا میں آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسے ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تھا نا، فوراً کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ تو بہتان ہے، نبی کے گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ایمان والوں کا جو ایمان کا معیار ہے
اور نبی پر اعتماد اتنا ہو جائے کہ وہ یہ توقع ہی نہ کر سکے، ممکن ہی نہ مانے۔ یہاں پہ بہت ساری آواز نکلتی ہے، بہت یہ مشکل سا مقام ہے کہ پھر ایمان والے نبی کے گھر والوں کو بالکل ہی معصوم مان لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہتان۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی میں آیات اتاری اور الزام سے ان کو بری فرمایا، تو پھر جو مخلص لوگ تھے اہل ایمان، ان کو کوڑے بھی لگوائے گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مصعب بن اساسہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا کہ یہ میرا بھانجا بھی ہے، میں نے اس کی کفالت بھی کی ہے، یہ بھی لوگوں کے ساتھ وہی بولنے لگ گیا اور الزام لگا کے۔ تو آپ نے قسم فرمائی کہ میں آئندہ اس پر کوئی خرچہ نہیں کروں۔ تو پھر سورہ نور کی 22 نمبر آئے اور میں وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے اللہ نے جن کو فضیلت دی ہے، اللہ نے جن کو دولت دی ہے، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، اس طرح قسمیں نہ کھائیں۔ تم بڑے لوگ ہو، اپنے مقام کا خیال رکھو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر قسم کا کفارہ دیا اور پھر ان کی کفالت پھر جاری فرما دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں جب نبی فیصلہ کرے تو دل کے اندر بھی وہ کوئی ناراضگی محسوس نہ کرے کہ فیصلہ میرے خلاف ہو گیا۔ پیچھے منافقین کا ذکر ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ رسول کے پاس فیصلہ نہ آئے، کیونکہ رسول کسی کی طرفداری نہیں کرے گا، جو فیصلہ ہوگا حق کا وہ کر دے گا۔ لیکن منافقین جو ہے وہ رسول کے پاس فیصلہ لے کر نہیں آتے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ رسول کے پاس آ جائے، اور رسول جب فیصلہ کرے تو اپنے دلوں کے اندر بھی کوئی کجی محسوس نہ کریں، کوئی ناراضگی محسوس نہ کریں۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سارے تفسیری فوائد میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تفسیری نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اہل سنت کا جو نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے معصوم رکھتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کی یہاں سے تائید ہوتی ہے کہ نبی کا فیصلہ سننے کے بعد ایمان والے کوئی اپنے دل کے اندر بھی کوئی خفگی ناراضگی محسوس نہ کرے۔ کیا مطلب؟ ایمان والے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میری سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، نبی کے فیصلے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اس کے فیصلے میں غلطی نہیں ہوتی، اس کے قول میں غلطی نہیں ہوتی، اس کے فعل میں غلطی نہیں ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو جمہور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک منافق تھا اور ایک یہودی، انہیں کلمہ پڑھنے والا تھا، اندر سے ایمان نہیں تھا، دوسرا یہودی، ان کا جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ وہ پہلے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر گئے۔ تو آپ نے جب بات سنی دونوں کی، اس معاملے میں جو یہودی تھا اس کا جو نظریہ موقف تھا وہ ٹھیک تھا، وہ حق میں تھا، کوئی زمین کا جھگڑا تھا یا کوئی اور لین دین کا معاملہ تھا، تو آپ نے جس کو حق دیکھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو وہ جو منافق تھا وہ مطمئن نہیں ہوا اس فیصلے میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں حضور کے فیصلے پر فیصلہ کرنے والا، جو آپ نے فرمایا وہی فیصلہ آپ۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ حضرت عمر فاروق یہ ذرا زیادہ سخت مزاج ہیں، میں ان کے پاس جاؤں، شاید وہ میری کوئی طرفداری کرے۔ جب ان کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ فیصلہ پہلے کہیں سے کروایا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے تھے، انہوں نے جو دیکھا اپنا فیصلہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا روئی تھا، تم دونوں رک جاؤ، حتیٰ آتیہ کو ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں گئے، پھر تلوار کو چیک کیا کہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی، باہر آئے اور بغیر کسی ہیل حجت کے فوراً اس منافق کی گردن کو اڑا دی، اور ایک ادھر اس کی لاش تڑپ رہی تھی، تو حضرت عمر فرما رہے تھے ہاکذا افدی
الا من لم یرضى بقضاء اللہ ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤ۔ اس پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو حکم تھا کہ جب کوئی اختلاف ہو جاتا تو حضور کے پاس جاتے، گناہ ہو جاتا وہاں جا کر معافی مانگتے، یعنی یہ اس وقت کے لیے تھا، بعد کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ عرب میں مشہور محدث تھے البانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الجنائز، اس کے اندر اس پہ 6-7 صفحے انہوں نے سیاہ کی ہیں اس بات پر کہ یہ اس وقت کے لیے یہ آیت تھی، بعد والوں کے لیے نہیں ہے۔ عرب کے ایک بہت بڑے محدث ہیں مصر کے شیخ محمود سعید ممدوح، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ قادر ان کا سایہ حکمت میں قرار دے۔ ان کی کتاب ہے البانی کی، اس کتاب کے رد میں کشف الصدور اما اشکل من احکام القبور، اس میں انہوں نے کئی صفحات پر اس نظریے کا رد کیا ہے۔ اس میں حدیث مبارکہ بھی لے کر آئے ہیں، صحیح حدیث مبارکہ ان پر اسناد پر پاس کی ہے، اور پھر اصول اور لغت کے لحاظ سے اس پر تفصیلی پاس کی ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کا فائدہ قیامت تک امت اٹھا سکتی ہے کہ اب اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو سرکار کے ذریعے سے کیسے اللہ سے معافی مانگے، یعنی یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، یہ آیہ مبارکہ آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے۔ اور اس پر میں نے دن کو تھوڑا سا دیکھنا تھا، لیکن 2 پروگرام تھے گلبرگ کی طرف، دوسرا پروگرام تھوڑا تاخیر سے، میں ابھی عشاء کے بعد یہاں پر پہنچا ہوں، اس لیے ان کو انشاءاللہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ کر، میرے ذہن میں تھا، میں نے 2-3 سال پہلے وہ کتاب پڑھی تھی، آج میں نے صبح نکال کے بھی رکھی تو اس کو دیکھوں گا اور اس کتاب کو ساتھ لا کر پھر وہ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے قیامت تک اہل ایمان کے لیے ہے کہ جب وہ گناہ ان سے ہو جائیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کو درمیان میں لا کر کس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آئندہ درس میں اس کو بیان کیا جائے گا، اس کتاب کو ساتھ میں لے کر آؤں گا انشاءاللہ، اور تفصیل کے ساتھ اس پر کچھ اور بھی چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق